یہی محبت ہے از اے کمپلیٹ ناول۔ وہ گزشتہ آدھے گھنٹے سے اس کے سامنے جانے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی، مگر وہ اپنے اندر اتنی ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے سرد رویے کو برداشت کر سکے۔ وہ اپنی بکھرتی سانسوں کو بحال کرتی بالآخر اٹھ کھڑی ہوئی اور کافی بنا کر مگ ہاتھ میں تھامے دھیرے دھیرے چلتی اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ آدھ کھلے دروازے کو ہلکا سا پش کر کے وہ اندر داخل ہوئی اور ایک نظر اس کی چوڑی پشت پہ ڈالی۔ وہ کمپیوٹر اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ زمان، اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر اس نے آہستگی سے پکارتے ہوئے کہا، کافی پی لیجئے۔ وہ بدستور اپنے کام میں مصروف رہا، مگر اس کی آواز سن کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی در آئی تھی، جسے محسوس کر کے وہ قدرے سہم گئی تھی۔ پھر دوبارہ ہمت کر کے بولی، زمان، کافی پی لیجئے۔ اس کے دوبارہ پکارنے پر اس نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔ نہ جانے اس کی نظروں میں کیا تھا، وہ زیادہ دیر نہ دیکھ سکی اور نظریں جھکا گئی، جبکہ وہ دوبارہ کمپیوٹر پر اپنی توجہ مرکوز کر چکا تھا۔ پچھلے چند دنوں سے اس کا رویہ اس کے ساتھ بالکل اجنبیوں کا سا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ وہ اسے کیسے منائے۔ اس کی مستقل خاموشی اور چہرے پر پھیلی سرد مہری اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھتی تھی۔ بعض دفعہ اسے لگتا کہ وہ اس سے بات کرنا تو دور، اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ جس جگہ وہ بیٹھی ہو وہ صرف ضرورت پڑنے پر ہی وہاں آتا تھا، ورنہ اسے دیکھ کر واپس مڑ جاتا۔ اس کی اس قدر بے رخی اسے اندر ہی اندر ختم کر رہی تھی۔ اس میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اس کے سامنے اپنا دفاع کرنے کے لیے محض چند الفاظ ہی بول سکے۔ اس سے مزید وہاں کھڑے رہنا دوبر ہو گیا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے واپس پلٹ آئی اور اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا تھا، اسے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ وہ اس وقت انتہائی مجبور، بے بس تھی۔ تھوڑی دیر بعد آنسو تھمے تو وہ ٹیرس پہ آ کھڑی ہوئی۔ چاروں طرف پھیلی خاموشی اور سناٹے اس نے اپنے اندر کہیں اترتے محسوس کیے اور آنکھوں میں آئی نمی کو ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ اسے کسی طور قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر وہاں کھڑی نہ رہ سکی اور دھیرے دھیرے چلتی بیڈ پہ آ بیٹھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر بالکل تہی دامہ ہو کے رہ گئی ہے۔ اس نے کرب سے آنکھیں موند لیں اور ذہن میں در آنے والی سوچوں سے ہرگز پیچھا نہ چھڑا سکی۔ ابو کی اچانک ڈیتھ کے بعد ساری ذمہ داریاں امی پر آ رکی تھیں۔ وہ سب سے بڑی تھی تو امی کی پریشانیوں کو شیئر کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ اس نے ٹیوشنز پڑھانا شروع کر دیں تو جہاں گھر کی تنگ دستی دور ہوئی، وہیں امی کی چند پریشانیاں بھی ختم ہو گئیں، مگر در پردہ وہ ان تینوں کے اچھے رشتوں کے سلسلے میں متفکر رہتی۔ ابھی وہ بی سی ایس کے ایگزامز دے کر فارغ ہوئی تھی کہ امی نے کبیر کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا اور شادی بھی جلد ہی قرار پا گئی۔ امی کے اس اچانک فیصلے پر وہ بوکھلا کے رہ گئی تھی۔ وہ تو MCS کرنے کے بعد جاب کرنے کا ارادہ رکھتی تھی تاکہ امی کی مزید پریشانیاں کم ہو سکیں، مگر جیسا اس نے سوچا تھا کچھ بھی ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے کئی بار شادی سے انکار کرنے کا تہیہ کیا، مگر ہر بار امی کے چہرے پر تفکرات کے گہرے سائے دیکھ کر چپ ہو جاتی اور یوں ان کی خوشی میں خود کو بھی خوش رکھنے کی صحیح کرنے لگی اور دلہن بن کر پیا دیس سدھار گئی۔ کبیر کردار کا اچھا انسان نہیں تھا اور اس بات کا علم اسے پہلی ہی رات ہو گیا جب اس نے اسے اپنے دوستوں کے حوالے کرنا چاہا۔ کسی بھی لڑکی کے لیے یہ کسی اذیت سے کم ہرگز نہیں ہو سکتا تھا، سو اس کے لیے بھی یہ سب سہل کرنا انتہائی دشوار تھا۔ اس کی عزت صرف اس کے شوہر کی امانت تھی، اس کو وہ دوسروں کے سپرد کیسے کر سکتی تھی؟ ہم دوستوں نے آج تک ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی ہے، تو تم کیوں نہیں؟ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند اترے تھے، جن کی تاب وہ ہرگز نہیں لا سکی تھی۔ کوئی شوہر اس قدر بھی گر سکتا ہے؟ اس نے کرب سے سوچا۔ آپ اپنی بیوی کی عزت کو دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا کے کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی، جبکہ وہ اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر گیا اور اسے زبردستی گھسیٹ کر دوسرے کمرے میں بیٹھے اپنے دوستوں کی طرف بڑھ گیا۔
اس نے اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے التجائیہ انداز میں کہا، میں آپ کی بیوی ہوں، عزت ہوں آپ کی، پلیز مجھے چھوڑ دیجیے۔ تم سے زیادہ مجھے میرے دوست عزیز ہیں، بہتر یہی ہے کہ تم مجھے ان کے سامنے شرمندہ مت کرواؤ۔ اور رہی بات بیوی کی، تو یہ رشتہ میں ابھی ختم کیے دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار اس کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ نے اس کے جسم سے گویا ساری جان ہی نکال دی تھی۔ وہ بے یقینی اور تعصب میں گھری اس شخص کو دیکھنے لگی جس نے اپنے عیاش دوستوں کو خوش کرنے کی خاطر ایک رات کی دلہن کو طلاق دے دی تھی۔ آن ہی آن میں اس نے اسے بالکل خالی کر ڈالا تھا۔ اب تو تم میری بیوی نہیں ہو اور نہ میری عزت، چلو میرے ساتھ۔ اس نے ایک بار پھر اسے گھسیٹنا چاہا، مگر اس بار نہ جانے اس کے جسم میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ اس نے پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلا اور داخلی دروازے سے باہر نکل گئی اور بھاگتی چلی گئی۔ اس نے گلی کے نکڑ تک اپنے پیچھے اس کے قدموں کی آواز سنی، مگر کچھ دیر بعد وہ آواز غائب ہو گئی۔ گھر پہنچنے تک اس کی حالت انتہائی ابتر ہو چکی تھی۔ پورے چہرے پر پھیلے آنسو، بکھرے بال، بے ترتیب سانسیں اور متحوش چہرہ کو دیکھ کر امی یکدم پریشان ہو اٹھی تھی، جبکہ ثانیہ اور طوبہ اس کی یہ حالت دیکھ کر زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ امی نے اس کے کپکپاتے اور لرزتے وجود کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ تھوڑی دیر تک اس نے من و ان سب کہہ ڈالا، جسے سن کر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جو اتنی دیر سے برداشت کیے ہوئے تھیں اب بری طرح ٹوٹ گئی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے مسلسل بہتے آنسوؤں کی ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہی تھی۔ امی مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف، اتنی اذیت اٹھانی پڑ رہی ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے سسک پڑی تھی۔ میں یہ سب نہیں چاہتی تھی امی، مگر اپنی عزت کی خاطر زندگی برباد کر دینے کا ملال مجھے کبھی نہیں ہوگا۔ معاف تو تم مجھے کرنا بیٹا، میں نے تمہارے لیے اچھے آدمی کا انتخاب نہ کر سکی۔ شاید میری چھان بین میں کوئی کمی رہ گئی تھی، جبھی تو اس بد کردار شخص کے بارے میں کچھ بھی درست معلوم نہ کر سکی۔ آج تمہارے ابو زندہ ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ میں عورت ساتھ کیسے بہتر طریقے سے چھان پٹک کرتی بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری زندگی، پلیز امی ایسا مت کہیں۔ اس نے نرمی سے ان کے آنسو صاف کیے اور ان کے گلے جا لگی۔ میری قسمت میں یہی سب ہونا تھا، آپ خود کو قصوروار مت ٹھہرائیں، ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح روٹھے روٹھے انداز میں کہا تو وہ اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ کچھ دنوں بعد اس نے دوبارہ ٹیوشنز کا سلسلہ شروع کر دیا اور رزلٹ آنے کے بعد MCS میں ایڈمیشن لے لیا۔ اس کی محنت اور لگن جلد ہی رنگ لے آئی اور فائنل سیمسٹر کے مکمل ہوتے ہی اسے ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب بھی مل گئی۔ اس دوران اس کے کئی اچھے رشتے آئے، مگر وہ شادی کرنے پر کسی طور راضی نہ ہوئی۔ امی پلیز مجھے مجبور مت کیجیے گا، مجھے اب ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا ہے شادی کے نام سے، اور ویسے بھی میں نے ہمیشہ آپ کے پاس رہنا ہے، میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ فوراً موڈ بدل کر ان کے گلے میں بازو حائل کر کے بولی تو وہ دھیرے سے مسکرا دیتی۔ بیٹیاں تو اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، اسی لیے تو کہتی ہوں کہ ثانیہ اور طوبہ کی جلد سے جلد شادی کر دیجیے، کیونکہ میں تو آپ کا بیٹا ہوں نا۔ وہ محبت سے ان کی جانب دیکھتی اس کی جانب دیکھتی جس نے پورے گھر کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی تھی۔ پھر اس نے امی کو ثانیہ اور طوبہ کی شادی کرنے کے لیے راضی کر ہی لیا تھا، اور اس دن امی کی خوشی قابل دید تھی۔ نہ جانے کتنی ہی بار ان کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید ان میں کچھ بھی کرنے کی سکت نہ رہتی۔ وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتی جس نے شروع سے لے کر آج تک ان کی پریشانیوں اور فکروں کو اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، مگر اس کی زندگی میں نہ جانے کب خوشیاں آئیں گی۔ وہ اس کے بارے میں سوچ سوچ کے ہلکان ہوئی جاتی تھی، اور وہ اس بارے میں ان سے بات کرتے ہوئے کنی کتراتی تھی۔ کمپنی نے اس کا ٹرانسفر اسلام آباد والی برانچ میں کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ امی کے ساتھ اسلام آباد روانہ ہو گئی۔ ڈاکٹر زیان، تمہارا شادی کا کیا پروگرام ہے؟ سامعہ آپی ہر بار کی طرح اس بار بھی اس موضوع پر بحث کرنے کی ٹھان چکی تھی، جب بھی اس کے کمرے میں آتے ہی شروع ہو گئی تھی، اور وہ ان کا جذباتی پروگرام سننے کے لیے خود کو تیار کرنے کے لیے ہمہ تن گوش ہو گیا۔ میں پوچھتی ہوں زیان، آخر کب تک تم یوں ہی اکیلے اتنے بڑے گھر میں رہو گے؟ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ خاصے اکتائے سے انداز میں بولی۔ اوہ نو آپی، آپ تو اس طرح کہہ رہی ہیں گویا میں عمر کی آخری حدوں کو چھو رہا ہوں۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا تو وہ مزید تپ گئی۔ اللہ نہ کرے زیان، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ ان کے لہجے میں محبت واضح تھی،
مگر دوسرے ہی لمحے وہ قدرے سخت لہجے میں گویا ہوں، زیان، میں آج تمہیں آخری مرتبہ کہہ رہی ہوں کہ تم جلد سے جلد شادی کر لو، ورنہ یاد رکھنا میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ ان کا موڈ کافی حد تک سنجیدہ تھا، لہٰذا وہ چپ کر گیا۔ تم جانتے ہو میں تمہاری طرف سے کتنی پریشان رہتی ہوں، لیکن تم ہو کہ تمہیں کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی۔ آپ کیا چاہتی ہیں آپی؟ اس کے استفسار پر وہ خفگی سے بولی۔ مجھے اب بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں زیان؟ پھر قدرے توقف کے بعد وہ نرمی سے بولی، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ تمہارا گھر بس جائے اور میں پرسکون ہو کے انگلینڈ شفٹ ہو جاؤں، تاکہ وہاں رہ کر مجھے تمہاری طرف سے کوئی ٹینشن نہ ہو اور تمہیں بھی گھر پہ آرام مل جائے۔ تھکے ہارے گھر آتے ہو، نہ کوئی خیال رکھنے والا ہوتا ہے اور نہ… آپی پلیز، آپ میری اتنی فکر مت کیا کریں۔ وہ انہیں اپنی طرف سے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر انہیں اس کی شادی کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ کیوں نہ کروں تمہاری فکر؟ میرا تمہارے سوا اور تمہارا میرے سوا کون ہے؟ آج اگر ماما زندہ ہوتی تو شاید مجھے اتنی فکر کبھی نہ ہوتی۔ بڑی بہن ہونا، بھائی کا خیال نہیں آئے گا تو اور کس کا آئے گا؟ وہ بولتے بولتے روحانسی ہو گئی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس مسئلے پر اس حد تک سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ گھبرا سا گیا تھا، پھر ہار ماننے والے انداز میں بولا، اوکے آپی، آپ پریشان مت ہوں، پلیز میرا یقین کیجیے کہ جس دن بھی کوئی لڑکی اچھی لگی بس وہی میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہوگی، اور سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور وارڈروب میں سے کپڑے نکال کے واش روم میں گھس گیا۔ اللہ کرے زیان تمہارا گھر بس جائے اور اچھی سی لڑکی تمہارا مقدر بنے۔ ان کے لبوں پر بے ساختہ اس کے لیے دعا عام ٹھہری تھی۔ اور پھر چند دنوں بعد ہی اسے نبیل بھائی کے آفس میں رائحہ قمر نظر آئی، جو وہاں کمپیوٹر آپریٹ کرتی تھی۔ پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں کیا تھا کہ وہ خود کو بالکل بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ ڈارک براؤن آنکھوں میں گہرا سمندر ساکت نظر آتا تو یکدم اس کا دل اس سمندر میں تاش پیدا کرنے کو مچلنے لگتا۔ آفس میں موجود دوسری بے باک اور خود سے لاپرواہ لڑکیوں سے وہ بالکل مختلف تھی۔ اس کے چہرے پر ہمہ وقت ایک ہی رنگ پھیلا دکھائی دیتا، اور وہ تھا حیا کا رنگ، جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی، اور اسے دیکھ کر اسے لگا کہ آج اس کی تلاش ختم ہو گئی۔ وہ اب بالکل شانت ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً سامع آپی کو اپنی پسند سے آگاہ کر ڈالا، اور وہ اس کی پسند پر دل سے خوش ہو گئی۔ رائحہ انہیں بھی بہت پسند تھی، نازک سی، ویل مینرڈ اور رکھ رکھاؤ والی یہ لڑکی انہیں بھی بہت بھائی تھی، سو انہوں نے فوراً اس کے گھر رشتہ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ زیان کا رشتہ رد نہیں کیا جا سکتا، مگر اس وقت ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہیں رائحہ کی طرف سے اس رشتے کے لیے معذرت کی اطلاع ملی۔ وہ ایک دم چکرا کے رہ گئی تھی۔ پہلی بار زیان کی پسند پر وہ کسی کے گھر گئی تھی اور انہوں نے انکار کر دیا تھا، مگر کیوں؟ کیا برائی ہے زیان میں؟ انہیں کسی طور قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں یہ رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ رائحہ زیان کے لیے ہر طرح سے بہترین تھی۔ انہوں نے خود رائحہ سے بات کرنے کا سوچا، مگر اس کا صاف جواب سن کر وہ مزید پریشان ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف رائحہ کی جانب سے انکار کا سن کر زیان کے چہرے پر پھیلے تاریک سائے اور آنکھوں کی بجھتی جوت کو دیکھ کر وہ اندر ہی اندر کٹ کے رہ گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ زیان اب کسی اور لڑکی کے بارے میں عمر بھر سوچ بھی نہیں سکے گا، کجا کہ اس سے شادی کرنا۔ کاش کہ وہ اس لڑکی کو اپنے بھائی کے مقدر کا ستارہ بنا سکتی۔ وہ بالکل بے بس ہو کے رہ گئی تھی۔ زیان اب بہت کم ان سے ملنے آتا تھا۔ وہ زیادہ تر توجہ اپنے ہاسپٹل کو دے رہا تھا، یا شاید خود سے بھی فرار حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ ان سے اس کی یہ حالت ہرگز دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ رائحہ، انسان کو محبت کرنے والے لوگ بہت کم ملتے ہیں اس دنیا میں، اور تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ کوئی تمہیں اس قدر چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، لیکن تم مسلسل اس محبت کو، چاہت کو ٹھکرائے جا رہی ہو۔ پلیز آپی، مجھے اتنا اہم مت بنائیں، میں تو بہت معمولی سی ہوں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ میں ان کے قابل ہی نہیں ہوں۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو بمشکل اندر دھکیلتے ہوئے بولی، کیوں؟ کیونکہ میں طلاق یافتہ ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر باہر نکل گئی۔ اس کا جواب سن کر ایک لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ پر بالکل ساکت ہو گئی۔ پھر انہوں نے وضاحت طلب نظروں سے امی کی جانب دیکھا، جنہوں نے ایک گہرا سانس اپنے اندر اتارتے ہوئے یاسیت سے کہا،
یہ سچ ہے بیٹا۔ پھر انہوں نے حرف بہ حرف انہیں سب کچھ بتا ڈالا۔ اگر اس کے باوجود تم رائحہ کو زیان سے بیانا چاہتی ہو تو میں رائحہ کو قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی، کیونکہ اس ایک تلخ تجربے نے اس کے اندر خوف پیدا کر ڈالا ہے، جس کی وجہ سے وہ اب تک شادی کرنے پر تیار نہیں ہوئی۔ آپ رائحہ کو منا لیجیے گا۔ ان کا جواب ہاں میں سن کر امی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ امی، مجھے ڈر لگتا ہے شادی سے، پلیز آپ بھی ایسا کچھ مت سوچیں، وہ منانے والے انداز میں بولی۔ میں بوڑھی جان کب تک تمہارے سر پر بیٹھی رہوں گی؟ بس اب میں نے کہہ دیا ہے کہ میں اس بار تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی اور سامیہ کو ہاں کر دوں گی۔ ان کی قطعی انداز پر وہ گھبرا سی گئی تھی، مگر انہوں نے اس کی حالت نظر انداز کر دی تھی اور دوبارہ گویا ہوں، تم بھی خود کو ذہنی طور پہ تیار کرنے کی کوشش کرو۔ ایسا نہ جانے دنیا میں کتنی لڑکیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، مگر وہ بھی آخر کو اپنا گھر دوبارہ بسا ہی لیتی ہیں، کیونکہ پہاڑ سے زندگی اکیلے نہیں گزاری جا سکتی، سمجھی تم؟ امی، میں شادی نہیں کروں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ اس کی بات سن کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جس نے کبھی زندگی میں ان کے سامنے ضد نہیں کی تھی، ہمیشہ ان کے حکم کے آگے سر خم کرتی آئی تھی، مگر اب اس معاملے میں وہ اتنی خود سر کیوں ہو گئی تھی؟ وہ پریشان ہو گئی۔ ایسا مت کرو رائحہ، اور کچھ نہیں تو میرے بڑھاپے کا ہی خیال کر لو۔ آپ کے بڑھاپے کا ہی خیال ہے امی؟ مجھے بتائیں میرے بعد آپ کا خیال کون کرے گا؟ وہ دوسرے طریقے سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا خیال میرا اللہ کرے گا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ایک شرط ہے امی۔ وہ ان کے سامنے ہتھیار ڈالے کھڑی تھی، وہ تو اس کی ہاں پر ہی دل و جان سے خوش ہو گئی تھی، تو اس کی بات ماننے کے لیے فوراً رضامند ہو گئی۔ بولو بیٹا، آپ زیان کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیں، اگر پھر بھی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ تم اس بارے میں بالکل بے فکر رہو۔ ان کی بات سن کر وہ قدرے مطمئن ہو گئی تھی۔ شادی کی تیاریاں ہو چکی تھیں، جبکہ سامیہ آپی زیان سے بات کرنے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں تھیں۔ آج وہ مصمم ارادہ کر کے گھر آئی تھیں کہ اسے رائحہ کے متعلق تمام باتوں سے آگاہ کر دیں گی۔ وہ شاید کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، انہیں آتا دیکھ کر وہ ساری تیاری چھوڑے ان سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، جس کی آنکھوں کی جوت رائحہ کے اقرار کے باعث واپس آ چکی تھی۔ بات بے بات اس کے چہرے پر پھیل جانے والی مسکراہٹ دیکھ کر انہیں اندر ہی اندر اطمینان سا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر وہ بھی عام روایتی مرد کی طرح رائحہ کے طلاق یافتہ ہونے کے باعث پیچھے ہٹ گیا تو نہیں، انہوں نے خود اپنے خیال کی تردید کر دی۔ زیان ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر وہ رائحہ کو قبول کرے تو اسے اس کی تمام تر حقیقت کے ساتھ قبول کرے، ورنہ ساری زندگی۔ آپ ہی کیا سوچ رہی ہیں؟ اس نے ان کی سوچتی نظروں سے اپنی جانب دیکھتا پا کر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ فوراً ٹال گئیں، پھر بولی، زیان، رائحہ بہت اچھی ہے نا، بہت پاکیزہ؟ جی آپی، وہ مسکرا کر بولا۔ لیکن آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ یہ باتیں تو مجھے آپ سے کرنی چاہیے۔ اس کے شرارتی انداز پر وہ کھل کے ہنس پڑی۔ زیان، اصل میں اسی لمحے ان کے موبائل کی بیپ بج اٹھی اور وہ فون ریسیو کرنے لگا۔ واٹ؟ اس کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑ گئی تھیں۔ نبیل بھائی کا انگلینڈ میں روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جو پچھلے 2 ہفتوں سے وہاں گھر اور آفس سیٹ کرنے جا چکے تھے، جبکہ کچھ دن بعد سامیہ آپی نے بھی وہیں چلے جانا تھا، اور اچانک اس خبر نے ان کے ہوش گم کر دیے تھے۔ اب انگلینڈ میں ان کا نبیل کے پاس ہونا بہت ضروری ہو گیا تھا، لہٰذا انہوں نے 2 دن کے اندر اندر ان کا نکاح مقرر کیا تاکہ وہ جلد سے جلد انگلینڈ پہنچ سکیں۔ آپی، ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ میں بھی آپ کے ساتھ وہاں چلتا ہوں پھر؟ نہیں زیان، تم یہاں ڈیوٹی دے رہے ہو، اور پھر دوبارہ میرا کب آنا ہو کچھ نہیں پتا۔ بس تم فکر مت کرو، میں چلی جاؤں گی، اور ویسے بھی پہلی بار تھوڑی جا رہی ہوں۔ تم اپنی نئی زندگی شروع کرو مکمل اطمینان کے ساتھ۔ اور پھر اگلے ہی دن وہ دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی، اور اسی دن آپی کی انگلینڈ کے لیے فلائٹ تھی۔ زندگی کس قدر خوبصورت ہو گئی تھی، اور یہ محض ایک شخص کی وجہ سے تھا، جس نے اسے ہر لمحے اپنی سچی محبت دی تھی۔ بعض دفعہ تو وہ اس کے اس قدر خیال رکھنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے اس حد تک بھی محبت کر سکتا ہے۔ اس کی محبت نے اس کے اندر پھیلے گہرے خوف اور ڈر کے گہرے سائے روشنیوں میں بدل ڈالے تھے۔ جو حادثہ اس کی زندگی میں چند سال قبل رونما ہوا تھا، وہ اسے یکسر فراموش کر چکی تھی۔
زیان اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکا تھا۔ وہ اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور یہ خیال اسے مزید اس کے قریب کر دیتا تھا کہ اس نے اسے اس کے ماضی کی تلخ حقیقت سمیت دل سے اپنا لیا تھا، اور کبھی اس نے اس سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، اور یہ بات اس کے لیے انتہائی تسلی بخش تھی۔ اس وقت اس کی زندگی مزید حسین ہو گئی تھی جب اسے اپنے ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی، اور زیان تو اس پہ پہلے سے بھی زیادہ فریفتہ ہونے لگا تھا۔ اتنی ڈھیر ساری محبتیں اور خوشیاں پا کر بعض دفعہ وہ بہت ڈر سی جاتی، ہمیشہ قائم رہنے والی خوشیوں کی دعائیں مانگنے لگتی تھی۔ امی اسے انتہائی مطمئن اور پرسکون دیکھ کر بے انتہا خوش ہوتی۔ اب انہیں اس کی طرف سے کوئی فکر نہیں تھی، سو وہ دوبارہ کراچی چلی گئیں۔ اسے امی کے چلے جانے پر بہت دکھ ہوا تھا، مگر زیان کی بے تحاشا محبت نے جلد ہی اسے نارمل کر دیا۔ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق زیادہ سے زیادہ آرام کرنا اس کے لیے مناسب تھا، مگر وہ زیان کے زیادہ تر کام خود ہی کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اکثر اس سے الجھ پڑتا تھا۔ رائحہ پلیز، آئندہ میں تمہیں کوئی کام کرتے نہ دیکھوں، وہ وارن کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ اس نے کافی کا مگ سائڈ پہ رکھا اور اس کی ٹائی کی نوٹ بناتے ہوئے بولی، مجھے آپ کے کام کرنا اچھا لگتا ہے، اور آپ مجھے منع مت کیا کریں پلیز۔ اس نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا، پھر نرمی سے بولا، کر لینا یار، لیکن کچھ عرصے تو آرام کر لو۔ اس کچھ عرصے میں آپ صفیہ کے ہاتھ کی بنی کافی پی سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں آرام کر لیتی ہوں۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے صفیہ کے ہاتھ کی کافی بالکل پسند نہیں ہے، لہٰذا بڑے آرام سے بولی تھی، میں پی لوں گا۔ وہ بمشکل اتنا بول پایا، جبکہ اس کی ہنسی چھوٹ گئی تو وہ بھی مسکرا کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ کافی کو چھوڑ کر دوسرے کاموں کی بات کر رہا ہوں میں، وہ صفائی پیش کرنے لگا۔ آج اس کا موڈ بے حد خوشگوار تھا، لہٰذا وہ اسے زبردستی ڈنر کرانے باہر لے گیا۔ حالانکہ وہ باہر جانا نہیں چاہ رہی تھی، مگر اس کی ضد پہ اسے تیار ہونا پڑا۔ کھانے کا آرڈر دے کر وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں مصروف تھا، جب مردانہ آواز پر اس نے چونک کر اپنے دائیں طرف دیکھا۔ آنے والا رائحہ سے مخاطب تھا اور اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ہیلو رائحہ، کیسی ہو؟ اپنے نام پر چونک کر اس نے سامنے کھڑے شخص کی جانب دیکھا، اور پھر ایک لمحے کے لیے وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ زندگی میں کبھی اس شخص کو یوں اپنے سامنے دیکھے گی، جس کی وجہ سے اسے کتنے ہی عرصے تک اپنی زندگی سے بیزاریت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے رکھائی سے منہ دوسری جانب پھیر لیا، جبکہ وہ باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یقیناً اس کا کوئی رشتہ دار تھا، مگر وہ اس سے اتنی بے رخی سے کیوں پیش آ رہی تھی؟ ابھی وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ سامنے کھڑے شخص نے خود ہی مصافحہ کے لیے اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کرانا چاہا۔ ہیلو، میں کبیر اکرام ہوں، ان کا ایکس ہسبینڈ، اور یہ غالباً اب آپ کی مسز ہیں۔ وہ آگے کیا بولتا رہا اسے کچھ پتہ نہیں تھا، اسے تو بس اس کے دو فقرے یاد رہ گئے تھے، جن کو سن کر اس نے فوراً اس کی جانب دیکھا، جو اس وقت سر جھکائے نظریں نیچے کیے مجرموں کی طرح بیٹھی تھی۔ وہ شخص اب وہاں سے جا چکا تھا، اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی کی تمام خوشیاں اور رعنائیاں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ زور سے چیئر کو پیچھے کی طرف دھکیلتا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا، جبکہ وہ حیران پریشان سی اسے گلاس ڈور سے باہر دیکھتی رہی، جو انتہائی غصے میں پارکنگ ایریا سے گاڑی کو باہر نکال کر ریسٹورنٹ کے گیٹ پر لے آیا تھا۔ وہ افسردہ قدموں سے چلتی ہوئی گاڑی میں جا بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے فل سپیڈ میں گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو اتنے عرصے سے محض اس کی وجہ سے انتہائی ہلکی سپیڈ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، مگر آج وہ سانس روکے بیٹھی رہی۔ اس نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، اس کے تنے چہرے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ ہل کے رہ گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ گھر کے آگے گاڑی رکتے ہی وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا اور دوسری طرف کا فرنٹ ڈور کھول کر قدرے سخت لہجے میں بولا، باہر آؤ۔ وہ ڈرتے ڈرتے باہر نکل آئی۔ اس نے سختی سے اسے بازو سے پکڑا اور تیز تیز چلتا ہوا بیڈ روم میں لے آیا۔ اتنا تیز چلنے پر اس کا سانس بری طرح پھول گیا تھا اور حلق بھی خشک پڑ رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی اور سراسیمگی سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جو محض چند قدم کے فاصلے پر کھڑا اسے خشمگین نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ مزید اس کی طرف نہ دیکھ سکی اور نظریں جھکا گئی۔
ایک انجانا سا خوف اسے اپنے پورے جسم میں سرایت کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آن کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں دیوار پہ جما کر اس سے دھیمے مگر کرخت لہجے میں بولا، جو کچھ اس شخص نے کہا وہ سچ تھا یا جھوٹ؟ میری آنکھوں میں دیکھ کر جواب دو۔ وہ سب جانتے ہوئے اس سے کیوں استفسار کر رہا تھا وہ بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس سے نظریں تو کیا گردن تک اٹھانا محال ہو رہا تھا، اور وہ سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے بمشکل اس کی جانب دیکھنا چاہا مگر نظریں اس کی شرٹ کے بٹنوں پر ہی اٹک گئیں۔ زیان، وہ، میں نے کہا میری طرف دیکھ کر جواب دو رائحہ۔ وہ اس کی بات کاٹ کر درستگی سے بولا، جو کچھ اس شخص نے کہا وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ سچ ہے۔ زیان، وہ، میں نے کہا میری طرف دیکھ کر جواب دو رائحہ۔ وہ اس کی بات کاٹ کر درستگی سے بولا، جو کچھ اس شخص نے کہا تھا وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ سچ ہے زیان، مگر آپ جانتے ہوئے بھی تو تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے نا؟ اس کی بات پوری سنے بغیر اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹوٹتے لہجے میں کہا، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں زیان، میں نے آپ کو دھوکہ؟ ایک بات یاد رکھنا، وہ انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں بولا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور آج سے اگر تم اس گھر میں ہو تو صرف میرے بچے کی وجہ سے۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور وہ چہرہ ہاتھوں میں لیے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ پہلی بار وہ اس سے اتنے سخت لہجے میں بولا تھا، اس سے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بھلا کہاں عادی تھی اس کے ایسے رویے کی؟ اس دن کے بعد سے زیان کا رویہ انتہائی سخت ہو گیا تھا۔ وہ رات سٹڈی میں ہی گزارتا، اس کے علاوہ وہ اس کے ہاتھ کی بنی کوئی چیز کھانا تو دور، اس کے ہاتھ کے پریس کیے ہوئے کپڑے بھی نہیں پہنتا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ اس عرصے میں نہ جانے کتنی بار وہ اپنا محاسبہ کر چکی تھی مگر سرا ہی ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کئی بار اس سے اپنی ناکردہ خطا کی معافی مانگ چکی تھی مگر وہ اس کی پوری بات سنے بغیر اسے اس طرح نظر انداز کرتا کہ وہ کٹ کے رہ جاتی تھی۔ وہ اس سے ضرورت کے تحت بھی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مستقل خاموشی تھی، اس کے دل میں اس کے لیے کیا ہے وہ بالکل جان نہیں پا رہی تھی۔ آپ مجھے برا بھلا کہہ لیں زیان مگر کچھ تو بول لیں۔ وہ معلوم نہیں کتنی بار اس کے سامنے گڑ گڑائی تھی مگر اس کی خاموشی ہنوز برقرار تھی۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، وہ ناشتہ بھی نہیں کر رہی۔ وہ موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھائے باہر نکل رہا تھا جب صفیہ گھبرا کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ چند لمحے غائب دماغی سے اسے دیکھتا رہا پھر تیز تیز بھاگتا ہوا بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دوسری جانب کروٹ لیے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور بیڈ پر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کا پورا جسم آگ کی مانند تپ رہا تھا۔ اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور نبض چیک کرنے لگا۔ اسے بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ وہ اس کا چیک اپ کرنے لگا، تبھی اس نے نیم وا آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس پر جھکا ہوا تھا جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں تھا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے یکدم دکھ کی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے کرب سے آنکھیں موند لیں اور آنکھوں میں آئی نمی کو ضبط کرنے کی خاطر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور اسی لمحے صفیہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ٹھنڈے پانی سے بھرا باؤل اور پٹیاں لے کے آؤ۔ اس کے کہنے پر وہ فوراً باہر نکل گئی۔ چند لمحوں بعد وہ اٹھا اور ادھر سے ادھر ٹہلنے والے انداز میں چلنے لگا۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی جہاں تفکرات کے آثار نمایاں تھے۔ پتہ نہیں وہ واقعی اس کے لیے فکر مند تھا یا اسے محسوس ہوا تھا۔ وہ دکھتے سر کو انگلیوں کی مدد سے دباتے ہوئے مزید کچھ نہ سوچ سکی۔ اس کے پورے جسم میں گویا ٹیسیں سی اٹھ رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں صفیہ مطلوبہ اشیاء ٹرے میں رکھے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے اشارے پر اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگی مگر اس نے اس کا ہاتھ فوراً پیچھے کر دیا تھا۔ کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے قدرے سخت لہجے میں ڈپٹنے والے انداز میں کہا تو وہ چپ چاپ پٹیاں رکھوانے لگی۔ جب بھی اسے بخار ہوتا تھا زیان خود یہ سارے کام کرتا تھا مگر آج بالکل لا تعلق بنا کھڑا تھا۔ صفیہ جاؤ ناشتہ لے کے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں چند ٹیبلٹس لیے داخل ہوا اور سامنے رکھے صوفے پر براجمان ہو گیا اور اس کا تفصیلی جائزہ لینے لگا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی جبکہ اس کے چہرے پہ کمزوری اور تھکن کے آثار بالکل واضح تھے۔ لگتا تھا کہ وہ اپنی خوراک کا بالکل دھیان نہیں رکھ رہی تھی۔
وہ ایک لمحے کے لیے ازحد پریشان ہو اٹھا، تبھی صفیہ ناشتے کی ٹرے کمرے میں لیے داخل ہوئی اور سائڈ ٹیبل پہ ناشتہ رکھ کر اسے پکارنے لگی، بیگم صاحبہ ناشتہ کر لیں۔ وہ سنی انسنی کر کے بدستور لیٹی رہی۔ اس کے 2-3 بار پکارنے پر اس نے ناشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ صفیہ ٹرے اٹھا کر سامنے رکھو، میں دیکھتا ہوں کسے بھوک نہیں ہے، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ صفیہ نے اس کے کہنے پر ویسا ہی کیا اور باہر نکل گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کی، پھر ناچار اٹھ کے بیٹھ گئی اور ٹرے اپنی طرف کھسکا کر ناشتہ کرنے لگی۔ اس دوران وہ مسلسل اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جیسے ہی وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی، وہ اٹھا اور ٹیبلٹس نکال کر اس کے سامنے رکھ دی، جو اس نے چپ چاپ اٹھا کر پانی کے ساتھ نگل لی، مبادا اب پھر اس کا سخت لہجہ نہ سننا پڑ جائے۔ دن یوں ہی سست روی سے گزرتے جا رہے تھے۔ زندگی میں عجیب سا ٹھہراؤ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بیزار سی رہنے لگی تھی۔ زیان کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی جو آئی وہ یہ تھی کہ آج کل وہ جلدی گھر آ جاتا تھا۔ وہ سارا دن پورے گھر میں چکراتی رہتی اور وقت تھا کہ جیسے تھم ہی گیا تھا۔ پہلے وہ اس کے کپڑے پریس کر کے ہینگر کرتی رہتی تھی تو تھوڑا ٹائم پاس ہو جاتا تھا، مگر وہ اس کے پریس شدہ کپڑوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا، سو اس نے کپڑے پریس کرنا چھوڑ دیے تھے۔ آج بھی وہ وقت گزارنے کے لیے کچن میں رات کا کھانا تیار کرنے کی غرض سے چلی آئی تھی، جب صفیہ اسے دیکھتے ہی پریشان سی ہو گئی۔ نہیں بیگم صاحبہ، آپ مت کریں، میں کر لوں گی، یا ظفر آئے گا تو وہ سب کچھ دیکھ لے گا، اس نے اس کے ہاتھ سے گوشت کا پیکٹ لیتے ہوئے کہا۔ نہیں صفیہ، آج میں خود کھانا بناؤں گی، بستر پر لیٹے لیٹے لگتا ہے میں بیکار ہو جاؤں گی۔ وہ فریج میں سے مطلوبہ اشیاء نکالتے ہوئے بولی۔ ایسا نہ کریں بیگم صاحبہ، آپ یہاں سے چلی جائیں، صاحب کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ کریں گے۔ وہ شدید دباؤ میں نظر آ رہے تھے، مگر وہ نظر انداز کر گئی اور کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ جس وقت وہ کھانا بنا کر باہر نکلی، شام کے 7 بج رہے تھے۔ ٹائم تو پاس ہو گیا تھا، مگر وہ بہت تھک گئی تھی، سو نڈھال سی لاؤنج کے صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر اس پہ جا پڑی۔ وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے تھکے سے انداز میں نیم دراز تھی۔ ہلکی سی آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ سینٹرل ٹیبل پر گاڑی کی چابیاں رکھ رہا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کے بیٹھ گئی، جبکہ وہ سائڈ والے صوفے پر ٹی وی کھول کے ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے لگا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا تھا، ورنہ جہاں وہ ہوتی وہ ایک لمحہ بھی نہیں رکتا تھا۔ اس کا موڈ دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے ایک بار پھر معافی مانگ لے۔ وہ الفاظ ڈھونڈ رہی تھی کہ اس نے صفیہ سے کھانا لگانے کو کہا اور اٹھ کر ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ صفیہ، کھانا کس نے بنایا ہے؟ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب ڈائننگ روم سے آتی اس کی تیز آواز نے اسے دہلا کے رکھ دیا تھا۔ پتہ نہیں صفیہ نے کیا کہا تھا کہ وہ کھانا چھوڑ کر باہر نکلا اور اس پر ایک کڑی نگاہ ڈال کر اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا اور وہ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کب اسے معاف کرے گا۔ سامیہ آپی کے اچانک پاکستان آنے سے زندگی میں آنے والے جمود میں ارتعاش سا پیدا ہو گیا تھا۔ ان کے دونوں چھوٹے بیٹے انتہائی شریر تھے، جس کی وجہ سے گھر میں ہلچل اور رونق سی ہو گئی تھی۔ اس کا دل اب کافی حد تک بہل گیا تھا، جبکہ سامیہ آپی کی باتیں اسے بالکل بور ہونے نہیں دیتی تھیں۔ ان 3 دنوں میں وہ ان کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ ان کے چلے جانے کا سن کر اسے ہول اٹھنے لگے تھے۔ آپی، آپ اتنے تھوڑے دنوں کے لیے کیوں آئی تھیں؟ پلیز کچھ دن اور رک جائیں، وہ محبت سے التجائیہ انداز میں بولی تو وہ مسکرا کر تفصیل بتانے لگی۔ میں ضرور رکتی رہا، مگر بچوں کی صرف 1 ہفتے کی چھٹیاں تھیں اور اب یہاں سے میں لاہور جاؤں گی نبیل کے بھائیوں کی طرف، اگر نہ گئی تو برا مان جائیں گے۔ وہ ان کی بات سن کے چپ ہو گئی۔ رائحہ، میں جب سے یہاں آئی ہوں محسوس کر رہی ہوں کہ تمہارے اور زیان کے درمیان کوئی کشیدگی چل رہی ہے۔ پہلے میں نے معمولی سی ناراضگی سمجھ کے نظر انداز کر دیا تھا، مگر مجھے کوئی بڑا مسئلہ لگ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اتنے عرصے بعد کسی کا ہمدردانہ لہجہ سن کر وہ خود پہ ضبط نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ نہ جانے کب سے دل پہ غبار چھایا ہوا تھا، جو ان کے سامنے دل ہلکا کرنے سے آہستہ آہستہ چھٹ گیا تھا۔ اس نے سارا احوال ان سے کہہ ڈالا، جسے سن کر وہ پریشانی کے عالم میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئیں۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ پھر اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، تم مجھ سے فون پر اس کے رویے کے بارے میں کچھ تو بتاتی رائحہ، میں خود زیان کو ساری بات کلیئر کر دیتی، کیونکہ مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے۔
میں اس سے تمہاری شادی سے پہلے کوئی بات ہی نہیں کر سکی تھی۔ اپنی پریشانیوں اور بچوں کے مسائل میں گھر کر میں بالکل یہ بات بھول گئی تھی، اور شاید مجھے اس لیے بھی خیال نہیں آیا کہ زیان کا جب بھی فون آتا وہ بہت خوش محسوس ہوتا تھا مجھے۔ ان کی بات پر اس نے چونک کر ان کی جانب دیکھا جو خود بے حد پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو رائحہ، میں زیان سے بات کروں گی، وہ اسے مطمئن کرتے ہوئے بولی تو اس نے جی کہہ کر خود کو بھی مطمئن کرنا چاہا۔ اس سارے قصے میں زیان صرف میرا قصور ہے کہ میں تمہیں پہلے سے آگاہ نہیں کر سکی، پلیز مجھے معاف کر دو، سامیہ آپی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے مزید بولی۔ رائحہ بالکل بے قصور ہے زیان، اگر اس کے دل میں کھوٹ ہوتا تو وہ ہرگز کچھ نہ بتاتی، بلکہ اس نے تو اس بات پر ہی ہاں کی تھی کہ تمہیں ساری حقیقت کا علم ہونا چاہیے۔ تم رائحہ کی طرف سے اپنا دل صاف کر لو زیان، میں نہ آپ سے ناراض ہوں آپی اور نہ اس سے۔ تھوڑی دیر بعد وہ قدرے توقف کے ساتھ گویا ہوا، میں بس خود سے لڑ رہا ہوں، خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ میں اسے بھی اذیت میں مبتلا رکھوں اور خود کو بھی، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے آپی اپنی محبت کے بارے میں ایسی بات جان کر بھول جانا۔ وہ پہلے کسی اور کی تھی، یہی بات مجھے اس سے بدظن کر دیتی ہے۔ اس کا لہجہ بکھر رہا تھا۔ نہیں زیان، میں صرف تمہاری تھی، اور نہیں زیان، وہ صرف تمہاری تھی اور تمہاری ہے، وہ بالکل شفاف اور پاکیزہ ہے، میرے یقین کرو، انہوں نے پختہ لہجے میں کہا اور سب کچھ اسے بتا ڈالا۔ اس نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا گیا۔ شاید وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، اسی لیے خود کو سمجھانا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اسے سوچتا چھوڑ کر باہر نکل گئیں اور رائحہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ رائحہ، بس میں اتنا جانتی ہوں کہ جتنی محبت وہ تم سے کرتا ہے اس کا اتنا حق تو بنتا ہے نا ناراض ہونے کا، وہ نہایت نرمی سے بول رہی تھی۔ محبت میں جتنا ناراض ہونا آسان ہوتا ہے، منانا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ محبت کرنے والا اسی سے روٹھتا ہے جس پر اسے مان ہوتا ہے، اور منانا اس لیے مشکل ہے کہ محبت میں ہر بات دیر سے سمجھ آتی ہے، اسے بھی کچھ وقت چاہیے خود کو سمجھانے کے لیے، آخر وہ مرد ہے اور ایک مرد کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا بہرحال بہت مشکل ہے، مگر تم اسے ناممکن مت سمجھو اور اسے مناتی رہو، کبھی تو وہ تمہاری محبت سے مجبور ہو کر پلٹ ہی آئے گا نا۔ اس کے بعد وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں اور وہ بے دہانی سے سنتی رہی، اس کا دل ان کی باتوں میں بہل گیا تھا۔ اگلے ہی دن آپی واپس جا چکی تھیں۔ ان کے جاتے ہی گھر میں یکدم سناٹا سا چھا گیا اور اس سناٹے کو وہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، سو اپنے دل سے ہر ڈر اور خوف ختم کرنے کی کوششیں کرنے لگی۔ کیا کر لے گا؟ وہ زیادہ سے زیادہ اس پہ برس پڑے گا، سخت لہجے میں بات کرے گا، لیکن کم از کم وہ یہ تو جان سکے گی کہ اس کے دل میں اس کے لیے کیا ہے۔ وہ اس کی مستقل چپ سے عاجز آ گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس پر چیخے چلائے، اسے برا بھلا کہے تاکہ اس کے اندر موجود انات باہر نکل سکے، اور یہی سب سوچ کر اس میں نہ جانے کہاں سے اتنا حوصلہ آ گیا تھا کہ اس کے غصے کو پس پش ڈال کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ ہاسپٹل جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے ٹائی باندھتے ہوئے اپنے پیچھے سے آتی اس کی آواز پر مڑ کر ایک نظر دیکھا، پھر بریف کیس اٹھا کر اپنی تمام فائلز ترتیب سے اس میں رکھتے ہوئے رکھائی سے بولا تھا، میں اس وقت تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ وہ اس کے ہاتھ سے فائل لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی۔ کیوں بات نہیں کرنا چاہتے آپ مجھ سے؟ ایسا کیا کیا ہے میں نے؟ اس نے چپ چاپ اس کے ہاتھ سے فائل لی اور بریف کیس میں رکھ کر اس کے سامنے سے ہٹ گیا، مگر وہ اس سے پہلے دروازے تک پہنچ کر دروازہ بند کر کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ اسے قدرے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ اور کتنی نفرت کریں گے مجھ سے؟ اس نے جان بوجھ کر چپتا ہوا سوال کیا۔ پہلے اس نے سخت نظروں سے اسے گھورا، پھر درستگی سے بولا، مجھے ڈسٹرب مت کرو اور راستہ چھوڑو میرا۔ اگر میری وجہ سے آپ کی زندگی عذاب ہو گئی ہے تو کیوں خود کو اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیجئے مجھے اور نکال باہر۔ ٹٹاک! اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا اور اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر دھیمے مگر سخت لہجے میں گررا کر بولا، اگر آئندہ ایسی بات کی تو جان نکال دوں گا تمہاری۔ اس نے جھٹکے سے اس کے بالوں کو اپنے مضبوط ہاتھ کی قید سے آزاد کیا اور اسے پرے دھکیلتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ دائیں گال پہ ہاتھ رکھے کتنی ہی دیر تک اس کے لفظوں پہ غور کرتی رہی، پھر ساری تکلیف بھول کر کھل کر ہنس پڑی۔ یہ اس کی محبت کا ہی تو انداز تھا، صحیح کہتی تھی آپی کہ وہ اس سے بیزار نہیں بلکہ ناراض ہے، اور ناراضگی میں بھی وہ اس کا اتنا خیال رکھتا تھا۔ وہ غیر محسوس طریقے سے اسے اپنے سامنے کھانا اور دوائیاں لینے پر مجبور کرتا
اور اس کے ہاتھ سے کیے گئے کاموں کو محض اس لیے ناپسند کرتا تھا تاکہ وہ اس سے بد دل ہو کر صرف آرام کرے، اور وہ اپنی کوشش میں کافی حد تک کامیاب ہوا تھا۔ اس کی ذرا سی تکلیف پر وہ کس قدر متفکر نظر آنے لگتا تھا، مگر اس پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس کو تبھی دیکھنے آتا جب وہ سو رہی ہوتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے قدموں کی آہٹ وہ اپنے دل پر محسوس کرتی تھی۔ وہ ایک بار پھر کھل کر مسکراتی اور پھر کچھ سوچ کر مطمئن انداز میں اسٹڈی سے باہر نکل آئی۔ آج اس کا ڈے آف تھا، لہٰذا وہ پرسکون انداز میں صوفے میں دھنسال لاؤنج میں ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا جب اسے کچن میں سے اس کی زوردار چیخ سنائی دی۔ وہ ریموٹ صوفے پہ اچھال کر برق رفتاری سے کچن کی طرف بھاگا، جہاں وہ زمین پر پاؤں پکڑے بیٹھی تھی جبکہ اس کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے خون رس رہا تھا۔ وہ جی بیگم صاحبہ کاؤنٹر پر سے کانچ اٹھا رہی تھیں تو ان کے ہاتھ پہ کانچ لگ گیا، پھر ساتھ ہی گرم پانی کے پتیلے پر ان کا ہاتھ لگا تو پانی چھلک کر ان کے پاؤں پہ آ پڑا۔ صفیہ نے ڈرتے ڈرتے پوری بات سنا دی۔ وہ فوراً اس کی جانب لپکا اور اس کے ہاتھ سے نکلنے والے خون کو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ تکلیف کے باعث اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ صفیہ پر برس پڑا۔ تمہیں کس لیے رکھا ہوا ہے یہاں؟ اگر یہ کام ان کے کرنے کے ہیں تو تم… اس کا قصور نہیں ہے زیان، میں خود ہی یہاں… وہ اس کی بات کاٹ کر جلدی سے بولی اور اسے اپنی جانب گھورتا دیکھ کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور نظریں جھکا گئی۔ جاؤ تم یہاں سے، اس نے شرمندہ کھڑی صفیہ کو کہا اور پھر اس کی جانب دیکھ کر رکھائی سے بولا، تمہیں کسی کی بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ کتنی بار منع کیا ہے کہ کچن میں مت آیا کرو؟ مگر پھر اسے لے کے بیڈ روم میں آ گیا اور اسے بیڈ پہ بٹھا کے خود فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لایا اور ہتھیلی کو کاٹن کی مدد سے صاف کرنے لگا۔ وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں اس کے ہاتھ پہ بینڈیج کر رہا تھا۔ اسے یوں اپنے لیے متفکر دیکھ کر ایک گہرا اطمینان اس کے اندر تک اتر گیا تھا۔ وہ اپنی ساری تکلیف اور جلن بھول گئی تھی اور بڑے مطمئن انداز میں اس کے چہرے پر پھیلے تفکرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ زیان، آپ اپنے پیشنٹس کی تکلیف کو دیکھ کر یوں ہی پریشان ہو جاتے ہیں یا میرے لیے کوئی خاص رعایت رکھی ہوئی ہے؟ اس کے عجیب سے سوال پر اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور جواب دیے بغیر اس کے پاؤں کے چھالوں پر ٹیوب لگانے لگا، جبکہ وہ اس کی کیفیت کو بہت محظوظ ہو کر دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ دوبارہ بول اٹھی، آپ کو پتہ ہے زیان، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیمار رہا کروں تاکہ آپ میرے لیے پریشان ہوں اور میرا اتنا سارا خیال رکھیں۔ بکواس بند نہیں کرو گی تم؟ وہ زور سے دھاڑا مگر اس پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا اور دوبارہ بولنے لگی، مجھے بہت اچھا لگتا ہے زیان جب آپ میری فکر کرتے ہیں، اسی لیے میں… شٹ اپ رائحہ، اب میں تمہاری آواز نہ سنوں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر چیخا، اتنی بری لگتی ہوں میں آپ کو؟ غور سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تو وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر ہاتھ دھونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اندر تک سرشار ہو گئی تھی۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا اور آج پہلی سحری تھی۔ وہ مقررہ وقت پر اٹھ کر سحری تیار کرنے لگی۔ ابھی وہ اسے اٹھانے ہی جا رہی تھی کہ اسے کچن کے دروازے سے اندر آتے دیکھ کر وہیں رک گئی اور ٹیبل پر برتن لگانے لگی۔ اس نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور چیئر پہ بیٹھ گیا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی اس نے کچھ نہ کھایا اور 2 گلاس پانی پی کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ اسے کچھ بھی کھائے بغیر جاتا دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ اسے فوری طور پر کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ وہ ٹرے میں کھانا رکھ کر اسے دینے جا رہی تھی کہ دور سے آتی سائرن کی آواز پر وہیں غصے سے بیٹھ گئی، اور پھر اگلے دن وہ سحری کے وقت اٹھا ہی نہیں تھا تو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ فوراً اسٹڈی کی جانب بڑھ گئی۔ وہ صوفے پر بے سود سویا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے آہستگی سے پکارا، زیان، زیان۔ دوسری بار پکارنے پر وہ سیدھا ہو کر نیموا آنکھوں سے اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اٹھیے، سحری کر لیجیے۔ اس نے انسنی کر کے کروٹ بدل لی اور سو گیا۔ اٹھیے زیان، سحری کر لیجیے، اس نے دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، بھوک نہیں ہے مجھے۔ وہ ٹالنے والے انداز میں بولا، کیوں بھوک نہیں ہے آپ کو؟ افطاری میں بھی آپ نے کچھ نہیں لیا تھا۔ چلیے اٹھیے جلدی سے۔ وہ بدستور لیٹا رہا اور ٹس سے مس نہ ہوا تو اب کی بار اس نے اس کے مضبوط ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر منت کرنے والے انداز میں بولی، پلیز اٹھ جائیے زیان، ضد مت کریں۔ اور وہ چاہنے کے باوجود اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نہ چھڑا سکا اور اس کی طرف دیکھے بغیر ناراض سا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس کے اٹھ جانے پر اس نے اطمینان کا سانس بھرا اور دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگی اور اسے کچن میں آنے کا کہہ کر باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ منہ دھو کر کچن میں چلا آیا اور چیئر پہ بیٹھ گیا۔
اس نے فوراً کھانا ٹیبل پہ لگایا اور دوسرے کام نپٹانے لگی۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ… وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر غصے میں پوچھنے لگا، صفیہ اور ظفر کہاں ہیں؟ اسے کام کرتے دیکھ کر شاید اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا، اسی لیے ان کا پوچھ بیٹھا، آپ کو برا لگتا ہے نا میرا کام کرنا؟ لیکن مجھے آپ کے لیے کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے میں نے ان کو منع کر دیا تھا سحری بنانے سے۔ وہ فروٹ سیلڈ کا باؤل ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اطمینان کے ساتھ مزید بولی، چلیے ٹائم ضائع مت کریں اور کھانا شروع کریں، سحری کا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے کہا تو وہ چپ چاپ کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے کافی بنا کر اس کے آگے رکھ دی تو وہ چپ چاپ مگ ہاتھ میں تھامے کچن سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ خالی خالی نظروں سے دروازے کی جانب دیکھنے لگی جہاں سے وہ ابھی ابھی گیا تھا، پھر کچھ سوچ کر وہ اسٹڈی میں اس کے پاس چلی آئی۔ وہ صوفے پر نیم دراز دروازے پر ہی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اسے یوں اپنی جانب ہی دیکھتا پا کر وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر ٹھٹک کے رک گئی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھ گئی اور اس کے پاس ہی کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھنے لگی تھی کہ وہ فوراً بول پڑا، صوفے پہ بیٹھو۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے اس کا اس طرح بیٹھنا سخت ناپسند تھا اور اسے اپنے برابر ہی بیٹھنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس کی یہ عادت اسے بہت پسند تھی جو اسے اتنی اہمیت اور عزت دیتا تھا کہ اگر وہ کبھی نیچے اس کے قدموں کے پاس آ بیٹھتی تو اسے بھی اپنے پاس بٹھاتا یا خود اس کے ساتھ نیچے ہی بیٹھ جاتا، مگر آج وہ اس کی بات ماننا ہی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے وہیں بیٹھ گئی۔ آپ کے نزدیک میری یہی تو جگہ ہے زیان؟ اس کی بات پر اس نے خشمگی نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور پھر خود ہی اٹھ کر بک شیلف کے پاس جا کھڑا ہوا اور بک نکال کر دیکھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کیا اب بھی معاف نہیں کریں گے زیان؟ اس کے لہجے میں نمی پاسیا تھی۔ وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کرنے لگا اور بظاہر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے میری سزا کی مدت ہی بتا دیجیے پلیز۔ وہ تو خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کس کو سزا دے رہا ہے اور اس سزا کا عرصہ کتنا لمبا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو محسوس کر سکتا تھا، مگر نظر انداز کر کے دوسری جانب رکھی رائٹنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی تو وہ گلاسز اتار کر تھکے تھکے سے انداز میں کرسی کی پشت پر سر گرائے اپنا محاسبہ کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ رائحہ اور اس کے جذبے صرف اسی سے منسوب ہیں، پھر وہ اس کی طرف پلٹ کیوں نہیں رہا تھا؟ اسے اب اس پر غصہ بھی نہیں آتا تھا۔ وہ جب اس سے روب سے بولتی تو سیدھی اس کے دل میں اترتی چلی جاتی۔ اس کا اپنے قریب آنا اسے بے حد بھاتا تھا، شاید اسی لیے وہ کچھ ایسا کرنے لگتا تھا کہ وہ اس کے پاس چلی آتی اور منانے لگ جاتی۔ وہ اسے مناتے مناتے روٹنے لگتی تو اس کی اس ادا پر وہ نہ جانے کتنی ہی دیر تک اپنی پوری محویت سے اسے دیکھتا تھا اور یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا کہ وہ اب دوبارہ پھر اسے منانے لگے گی، اور ایسا ہی ہوتا۔ وہ خود روٹتی اور خود ہی مان کر اسے منانے کی تیاریاں کرنے لگتی۔ شاید اب اسے اس سے ناراض ہونے میں لطف آنے لگا تھا۔ وہ اپنی سوچ پہ خود ہی مسکرا دیا اور بک سائڈ پر رکھ کر فجر کی نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ زیان، آپ یہاں نہیں سوئیں گے، اٹھے یہاں سے۔ وہ ابھی ابھی صوفے پر سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ وہ ایک دم دروازہ کھول کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، کیوں، کیا ہوا؟ کیونکہ مجھے اکیلے کمرے میں ڈر لگتا ہے، ساری رات نیند نہیں آتی، آپ بس اٹھیں اور وہیں سوئیں۔ وہ ضدی لہجے میں بولی، نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اس نے انکار کر دیا تو وہ تب کے بولی، لیکن میں وہاں ٹھیک نہیں ہوں۔ اس کی بات انسنی کر کے وہ آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی تیاری کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی یہیں سو جاتی ہوں، کارپیٹ پر۔ اس کی بات سن کر اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ وہ اس کے تھوڑے سے خاصے کارپیٹ پر کشن رکھ کر لیٹنے ہی لگی تھی کہ وہ غصے میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس کی طرف سخت نظروں سے گھورتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ فوراً اٹھی اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ یہ کیا، آپ یہاں سوئیں گے؟ اسے صوفے پر تکیہ رکھتے دیکھ کر وہ حیرانی سے چیخی۔ اگر آپ نے صوفے پر ہی سونا تھا تو اسٹڈی روم کا صوفہ برا تھا کیا؟ رائحہ، اب مجھے مزید تنگ نہ کرو، وہ اسے وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ آپ کو میری قسم زیان، پلیز، وہ التجائیہ انداز میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے بولی۔
تو وہ خود کو بالکل بے بس محسوس کرنے لگا اور اس کا ہاتھ زور سے جھٹکتا ہوا بیڈ پر جا لیٹا۔ اس نے ایک بھرپور نظر اس پہ ڈالی جو روٹھے روٹھے سے انداز میں آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کر رہا تھا، پھر نم آنکھوں سے تشکر امیز انداز میں آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ جس وقت کچن کا کام ختم کر کے باہر نکلی 10:15 بج رہے تھے۔ ابھی تک زیان نماز اور تراویح کے لیے نہیں گیا تھا۔ وہ تو کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑتا، پھر ابھی تک کمرے سے باہر کیوں نہیں آیا؟ وہ شدید حیرت میں کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا اور وہ بیڈ پر آڑا ترچھا نیم بے ہوشی کی حالت میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس کی جانب بڑھی۔ اس کا پورا جسم آگ کی مانند تپ رہا تھا۔ زیان! اس نے کئی بار اسے پکارا مگر جواب ندارد۔ وہ یکدم گھبرا سی گئی تھی۔ اٹھے زیان، آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں سے قطار در قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بھاگ کے گئی اور ظفر کو ڈاکٹر کو لانے کا کہہ کے اس کے لیے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لے آئی۔ نہ اسے ہوش آ رہا تھا نہ اس کے آنسو تھم رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے جسم میں حرکت پیدا ہونا شروع ہوئی اور اس نے بخار کی شدت کے باعث بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر سر پٹکنا شروع کر دیا، تو گویا اس کے جسم سے جان ہی نکل گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کا سر دبانے لگی مگر اسے کسی طور قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ پورے جسم میں درد کے باعث کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس سے اس کی یہ حالت ہرگز دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ تبھی ظفر کے ساتھ ڈاکٹر سہیل کمرے میں داخل ہوئے، جو زیان کے ساتھ ہاسپٹل میں جاب کرتے تھے اور اس کے بہت اچھے دوست بھی تھے۔ آپ فکر مت کریں بھابھی، بہت زیادہ کام اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے انہیں ٹیمپریچر ہو گیا ہے۔ وہ اس کا مکمل چیک اپ کر کے اسے تسلی دیتے ہوئے مزید بولے، میں یہ دوائیں دے رہا ہوں، جیسے ہی انہیں ہوش آئے فوراً دیجیے گا۔ ویسے میں کافی دنوں سے اس کو بہت پریشان دیکھ رہا تھا، میرے بہت پوچھنے پر بھی ٹال جایا کرتا تھا۔ بہرحال آپ انہیں کم از کم 3-4 دن کمپلیٹ بیڈ ریسٹ پہ رکھیں تاکہ جلدی ریکور ہو سکے۔ ان کے چلے جانے کے بعد وہ افسردہ قدموں سے اس کے سرانے آ بیٹھی اور بغور اسے تکنے لگی۔ اسے اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی کپکپاتی انگلیوں سے اس کی پیشانی پر آئے بالوں کو پیچھے کیا اور نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے کسی طور آنسو نہیں رک رہے تھے۔ وہ دھندلی آنکھوں سے اسے مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ نیم غنودگی میں تھا اور پھر آہستہ آہستہ اسے ہوش آنے لگا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو رگڑ کر صاف کیا اور اسے پکارنے لگی، زیان، آنکھیں کھولیں۔ اس کی آواز پر اس نے کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنا چاہا، پھر شرٹ کے بٹن کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فوراً اس کی شرٹ کے پہلے 3 بٹن کھولے اور اسے دوائی کھلانے کی کوشش کرنے لگی مگر اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ زیان، میڈیسن لے لیں پلیز، وہ کمزور لہجے میں بولی مگر اس نے کوئی تاثر نہ دیا تو اسے رونا آ گیا۔ زیان پلیز یہ میڈیسن لے لیں۔ اس کی آواز آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ اس نے چہرہ اس کی طرف کر کے اسے غور سے دیکھا۔ مسلسل رونے کے باعث اس کی آنکھیں سرخ اور بوجھل ہو رہی تھیں جبکہ چہرہ متورم ہو رہا تھا۔ اس نے اس کے سرد ہاتھ کو اپنے گرم ہاتھ میں لے کر دبایا تو اس کی آنکھیں مزید برسنے لگی تھیں مگر وہ بمشکل ضبط کر گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے اس کے سرد ہاتھ کو اپنے جلتے سینے پر رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ اس نے گھبرا کر اسے پکارا، زیان۔ اس کے یوں پکارنے پر اس نے آنکھیں کھول کر مسکراتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ اس کے سینے پہ سر رکھ کر سسک ہی پڑی تھی۔ اس نے نرمی سے اپنے دونوں بازو اس کے ارد گرد پھیلا دیے۔ تم صرف میری ہو رہا، وہ بدقت تمام یہ الفاظ کہہ پایا تھا اور اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر اسے تکنے لگی۔ کتنی ہی دیر تک اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ وہ کس طرح خوش ہو، پھر سر جھٹک کر اسے میڈیسن دینے لگی جو اس نے آرام سے لے لی۔ صبح جس وقت اس کی آنکھ کھلی وہ سو رہا تھا۔ اس نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا۔ رات کی نسبت بخار کی حدت میں بہت کمی تھی۔ اس نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور اس کے لیے سوپ بنانے کچن کی جانب چلی گئی۔ وہ جس وقت کمرے میں داخل ہوئی وہ تکیوں کے سہارے نیم دراز تھا۔ وہ سوپ کا باؤل لیے اس کے پاس چلی آئی اور اسے سوپ پلانے لگی مگر اس نے پینے سے انکار کر دیا۔ تھوڑا سا سوپ پی لیں زیان، پھر ٹیبلٹس بھی لینی ہیں، اس نے محبت سے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ اس نے حیرت اور پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اگر اب بھی آپ کا دل میری طرف سے صاف نہیں ہوا زیان تو آج پھر آپ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیں پلیز، وہ بمشکل آنسو رو کے دھیرے سے بولی اور باؤل سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر اٹھنے ہی لگی تھی
کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بالکل قریب بٹھا لیا۔ معاف تو تم مجھے کرو گی، تبھی میں کچھ کھاؤں گا، ورنہ نہیں۔ اس نے دھیرے سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا تو اس نے فوراً اس کی جانب دیکھا اور حیرت سے بولی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے بھلا کیوں ناراض ہوں گی؟ بہت تنگ کیا نا میں نے تمہیں؟ اس نے اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے محبت آ گئی لہجے میں کہا تو وہ بکھر سی گئی تھی۔ کتنے ہی عرصے بعد اس کا محبت بھرا لہجہ سن رہی تھی وہ۔ اس کی آنکھوں میں خود بخود پانی تیرنے لگا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے، وہ اسے خود سے قریب کرتے ہوئے مزید بولا، میں تمہیں ہمیشہ تنگ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے بہت مزہ آتا تھا جب تم مجھے مناتی تھی، مجھ پہ رعب جماتی تھی۔ میں آپ کو ہمیشہ مناتی رہوں گی زیان، مگر آپ مجھ سے قطع کلامی مت کیجیے گا، مجھ پر چیخیے گا، غصہ کیجیے گا، سب کچھ کر لیجیے گا، مگر چپ مت رہیے گا۔ آپ کی چپ مجھے اندر ہی اندر توڑ ڈالتی ہے۔ بولتے بولتے اس کا گلا روندھ گیا تھا، اس کے حلق میں آنسو اٹک گئے تھے۔ وہ مزید نہ بول سکی اور چپ ہو گئی تو اس نے دھیرے سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور نرمی سے گویا ہوا، میں تمہارے بغیر بالکل ادھورا ہوں رہا، اور یقین رکھنا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، بلکہ شروع سے ہی جانتا تھا کہ تمہارا ہر جذبہ صرف زیان کے نام سے منسوب ہے۔ تمہارے دل کی دھڑکنیں صرف زیان کے تصور سے ہی پہلی بار دھڑکی تھیں اور دھڑکتی رہیں گی، جو بات آج تک وہ اس سے نہیں کہہ پائی تھی۔ اس کے منہ سے سن کر یکدم چہرہ ہاتھوں میں لیے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ میری ایک بات مانو گی؟ اس نے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ تم رویا مت کرو، مجھ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے نہیں جاتے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا ہے، لیکن بس مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ اس کی بات پر وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ چلیں یہ سوپ پی لیں۔ اس نے باؤل اٹھایا اور اسے سوپ پلانے لگی جبکہ وہ خاموشی سے پینے لگا۔ کل عید تھی مگر یوں لگ رہا تھا جیسے آج ہی ساری خوشیاں سمٹ کر ان کے ارد گرد بکھر گئی ہوں۔ اس نے تشکر امیز انداز میں ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کے حضور سربسجود ہو گئی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز listeners, this was the end of the novel یہی محبت ہے۔ Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.